بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر لاسٹ 2-3 دن کی ڈیولپمنٹس دیکھیں، جمعے والے دن ریٹیلیٹ کیا تھا، پاکستان نے جواب دیا، چپیڑے ماری، اور یہ بات میں بہت دیر سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے چپیڑے مارنی ہے اور بڑی پکی مارنی ہے۔ تو ابھی انڈیا کے کان کے نیچے بجی ہیں اور اس کو ٹین ٹین کی آواز آئی ہے اور کچھ ہوش اس کے ٹکانے آئے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ پاکستان ہے، فلسطین نہیں ہے، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ باقی پاکستان فلسطین نہیں ہے۔ پہلے تھوڑا سا انڈیکس دیکھ لیتے ہیں جمعے والے سیشن کا، اس کے بعد آگے بات کریں گے جو بھی ڈیولپمنٹس اب تک ہو چکی ہیں یا نیکسٹ جو ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹریٹجی کیا رہے گی ہماری۔ جمعے والے سیشن میں جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 422 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 1,02,420 کا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 1100 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد دوسرے سیشن میں انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,07,541 کا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 4,015 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ہائی کے پاس آئی، جو کہ جمعے والے سیشن کا ہائی لیول تھا ایک، اس کے آس پاس انڈیکس کی کلوزنگ آئی 1,07,174 پہ، جدھر انڈیکس نے 3647 پوائنٹ گین کیے۔ اس کے بعد انڈیکس کے اگر والیوم دیکھیں تو 238 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کیسی 100 انڈیکس میں۔ ہمارے انڈیکس نے بہت ساری جو چیزیں ہیں، بہت ساری مووز مس کی ہیں، بہت ساری اچھی نیوز تھیں جو کہ انڈیکس نے انڈیا کی جنگ کی وجہ سے مس کی، اور انڈیا کچھ چدر بدر کر رہا تھا پہلے بھی، اور ہمیں پتا تھا کہ جب ہماری آرمی نے جواب دینے ہیں تو ٹھیک ٹھاک دینے ہیں۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان آرمی نے بھی، ایئر فورس نے بھی اور نیوی نے بھی، تینوں نے اچھا جواب دیا، اچھی چپیڑے ماری اور اس کے کچھ ہوش ٹکانے آئے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں دنیا ہوا دے رہی تھی ہمارے آپسی جو اختلافات ہیں، جیسے ان کا ایک وہ میجر ہے، میجر گورو نام ہے اس کا یا کچھ اور اس طرح کا نام ہے، لیکن آپ سب اس کو جانتے ہوں گے کیونکہ اس سے زیادہ آگ لگی رہتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان آرمی کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا اور یہ کیا وہ کیا، وہ کافی چیزوں کو ہوا دے رہا تھا۔ لیکن جب انڈیا کے ساتھ ہماری کچھ چلتی ہے، جنگ چلتی ہے، وار چلتی ہے، یا انڈیا کے اگینسٹ ہم جب بھی ہوتے ہیں تو پھر ہمارے جو ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی پارٹیوں کے ہوں، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے جو اختلافات ہوتے ہیں آپسی، وہ انڈیا کے مقابلے میں ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ تمام ہی پارٹیوں نے، سیاسی پارٹیوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا اور پاکستان آرمی کی پشت پہ کھڑے تھے سب۔ انڈیکس کی لاسٹ جمعے والے سیشن میں اوپر جانے کی کچھ 2-4 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو آئی ایم ایف والی کہہ لیں، وہ اچھی وجہ تھی، اور اس میں بھی اداروں نے بائنگ کی ہے، انڈیویجول نے مال بیچا ہے اب بھی۔ پہلے اگر آپ فی پی لی پی دیکھ لیں جمعے والے سیشن کا، تو بینک سے بائنگ کی 6.76 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 1.04 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 4.02 ملین کی، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ 1.49 ملین، انڈیویجولز نے سیل کیا 7.75 ملین ڈالر کا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.42 ملین کی، میوچل فنڈ نے سیل کیا 2.27 ملین ڈالر کا۔ اس کے بعد ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.88 ملین، اور اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 0.77 ملین ڈالر کی۔ جمعے والے سیشن میں میرے خیال سے کچھ انڈیویجولز کو زیادہ پینک اس لیے فیل ہوا کہ وہی جو لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ ابھی پاکستان نے جواب دینا ہے، اس کے بعد انڈیا بھی کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اور کچھ بھائیوں نے بائنگ کے بارے میں پوچھا تھا، تو لاسٹ ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ بائنگ ہم تب کریں گے جب امریکہ انٹروین کرے گا، وہ کہے گا کہ بندے کے پتر بنو اور میز پہ بیٹھ کے بات کرو، تب ہم بائنگ کریں گے، تب ہمارے پاس ایک اچھا پازیٹیو ایک پوائنٹ ہوگا کہ اب جو ہمارا انڈیکس ہے وہ ریورسل بنا سکتا ہے۔ تو 2 ٹویٹ آ چکے ہیں، یہ وائس جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے وہ، اور جو سیکرٹری ہے مارکو، اس نے کیا تھا یہ ٹویٹ جس میں اس نے بولا تھا کہ 48 گھنٹوں سے ہم لگے ہوئے ہیں، پچھلے 48 گھنٹوں سے انگیج کر رہے ہیں ہم انڈین کو، پاکستانیز کو، اس میں شہباز شریف صاحب کو، مودی کو، آصم منیر صاحب کو، اور باقی جو آفیشلز ہیں ادھر انڈیا کو، ان کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور ان کو اس چیز پہ ایگری کرنے کی طرف لا رہے ہیں کہ سیز فائر کیا جائے۔ اس کے بعد جمعے والے دن پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، اس کے بعد ہفتے والے دن ٹرمپ کی بھی ٹویٹ تھا، اور اس کے بعد سنڈے والے دن دوبارہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا جس میں یہ ٹویٹ تھی ٹرمپ کی، اور اس نے بڑا ایک اچھا سا میسج دیا، اس میں خاص کر کشمیر کی بات بھی اس نے کی کہ اس کا بھی حل نکالنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے پھر تو پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جانا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ بالکل منصفانہ طریقے سے کشمیر کا کوئی حل ڈھونڈیں گے، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے
کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں ایک میز پہ بیٹھ جائیں, کبھی جنگ نہ ہو ان کی, اسلحہ ہمارا یوز نہ ہو, اور اس کے بعد اگر ہم مل کے بیٹھ جائیں گے تو امریکہ نے اپنا اسلحہ کہاں بیچنا ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں ہر ایک کی جو صف بندیاں ہونی ہیں وہ کیسے ہونی ہیں. تو چلے بظاہر امریکہ نے کہہ دیا, ٹرمپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, تو چلے مان لیتے ہیں. جمعے والے سیشن میں ایک تو میرے خیال سے انڈیویجول کو لگا کہ ریٹ ہمیں اچھے مل رہے ہیں تو نکلنا چاہیے, پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے, وہ اس نے بیچا. اس کے بعد لیوریج والے اور فیوچر والوں کے بھی شارٹ ہوئے پڑے تھے, انہوں نے بھی اپنا مال بیچا اور اٹھایا ہے بینکس نے اور اس کے بعد کمپنیز نے. تو آگے جو انڈیکس کی سچویشن ہے وہ اچھی لگ رہی ہے. اس کے بعد نیوز بھی اچھی آ چکی ہے, آئی ایم ایف سے لون بھی مل چکا ہے, تو 3-4 جو ہے وہ چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں. تو اب ہمارے انڈیکس کے گھنگرو توڑنے بنتے ہیں. جمعے والے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں تو سب سے پہلے لک رہا جس نے 293 پوائنٹ ایڈ کیے انڈیکس میں. اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ ماری, ہپکو, ایچ بی ایل, پی پی ایل, ایف ایف سی, او جی ڈی سی, اینگرو, ایفرٹ, پی ایس او. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ پیکجن پاور نے لوز کی 41 پوائنٹ, اور اس کے بعد پی ایس ای ایل نے 26 پوائنٹ, باقی سب نے 2-4 پوائنٹ لوز کیے. انڈیکس کے آگے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس اب نیچے تقریباً 1,05,000 اور 500 کی سپورٹ انڈیکس کے پاس موجود ہے, اور اس سے نیچے امید نہیں کہ انڈیکس دوبارہ جائے کیونکہ چیزیں جیسی ڈیولپ ہو چکی ہیں. اب لگ نہیں رہا کہ انڈیکس نیچے جائے گا, بلکہ لگ رہا ہے کہ گیپ اوپننگ ہوگی اور انڈیکس اوپر کی طرف ہی موو لے گا. اور آگے کے اگر ریزسٹنس کی بات کریں تو انڈیکس جو ہے آگے تقریباً 1,10,000 سے جا کے ریزسٹنس لے سکتا ہے. اس کے بعد آگے کی جو ریزسٹنس ہوگی وہ تقریباً 1,12,000 اور 200 پہ اس کی دوسری ریزسٹنس بنے گی, اور تیسری کی اگر بات کریں تو تقریباً 1,15,000 اور 300 پہ اس کی جو تیسری ریزسٹنس ہے وہ بنتی ہے, اور اس کے بعد 1,17,800 کہہ لیں 1,17,700 کی چوتھی ریزسٹنس بنتی ہے کیسی 100 انڈیکس کے پاس. جو بھی پیچھے انڈیکس کی کنڈیشن تھی اس میں جتنے بھی سٹاک تھے وہ اپنی پرائس سے بہت نیچے مل رہے تھے. آپ کو لاسٹ ویڈیو میں یا سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں مثال دے کے سمجھائی تھی کہ گاڑی جو 30 لاکھ کی تھی وہ 15 لاکھ میں مل رہی ہے, انجن وہی ہے, سیٹیں وہی ہیں, پوشش وہی ہے, باقی سب چیزیں وہی ہیں, بس جو مالکان ہیں گاڑیوں کے, جو سٹاک کے مالکان ہیں وہ ڈر کے بیچ رہے ہیں, اور تمام ہی چیزیں جو ہیں اوور سولڈ پہ مل رہی ہیں, کچھ بھی بائی کیا جا سکتا ہے. لیکن پریمیم گروپ میں بائی جو سگنل تھے وہ نہیں دیے تھے, صرف اس چیز کا ویٹ تھا کہ کہیں سے کوئی پازیٹیو نیوز آئے, جیسا کہ اور یہ چیز کھول کے بولی تھی کہ جب ٹیبل پہ بات آئے گی, جب امریکہ یا سعودیہ یا کسی اور نے بھی انٹروین کی یا کسی نے بھی ان کو بولا کہ ٹیبل پہ آئیں یہاں آ کے بات کریں, تو اس کے بعد لگے گا کہ انڈیکس نے ریورسل بنانا ہے, اوپر کی طرف جانا ہے واپس, تو تب ہم جو سگنل ہے وہ شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل بلکہ آج رات کو جو سگنل بنا کے جو بھی ہم نے بائی کرنا ہوا وہ پریمیم گروپ میں شیئر کر دیں گے. اور اگر کوئی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.